فرش التراب. آج کل کئی دفعہ یہ شکایات آتی ہیں جی جن چمڑ گیا، جادو ہو گیا، ڈر لگ رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. اگلی بات فرمائی کہ جو رات کو اٹھ کر قرات قرآن کرتا ہے، ادھر رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، نیک جنات آ رہے ہیں، نیک جنات کی بھی برکتیں، رحمت کے فرشتوں کی بھی برکتیں. اور فرمایا جو مردود جن ہے، جو فاسق فاجر جن ہے، تنگ کرنے والے جن ہے، جب بندہ یہ قرات قرآن کرتا ہے تو اس کے گھر سے اور جو ارد گرد کے گھر ہیں ان پہ بھی رحمت ہو جاتی ہے، وہاں سے بھی وہ فاسق جنات بھاگ جاتے ہیں. ومرادۃ الشیاطین، جو مردود شیطان ہیں وہ بھی دور بھاگ جاتے ہیں. وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ خَيْمَةٌ مِّن نُّورٍ يَهْتَدِي بِهَا أَهْلُ السَّمَاءِ كَمَا يُهْتَدَىٰ بِالْكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ وَفِي أَرْضِ الْقَفْرِ. فرمایا کہ وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر کے اوپر ایک نور کا خیمہ لگ جاتا ہے، اس کے اوپر نور کا خیمہ لگ جاتا ہے. آسمانوں کے فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں، زمین پر جو فلاں گھر ہے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. وہ فرشتے وہاں آنے کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ کس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. وہ نور کا خیمہ دیکھیں گے، اس گھر میں چلے جائیں گے. فرمایا جیسا کہ کسی سمندر میں لوگ سفر کر رہے ہوں یا کسی ویران زمین میں لوگ سفر کر رہے ہوں تو پہلے ہوتا تھا نا ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی تھی. تو فرمایا اسی طرح وہ فرشتے اس نور کے خیمے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جب یہ صاحب قرآن جو رات کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا فوت ہو جاتا ہے، رفعت تلک الخیمۃ، تو وہ خیمہ اٹھا لیا جاتا ہے. فتنظر الملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے دیکھتے ہیں. فلا یرون ذلک النور، ان کو وہ خیمہ نور والا نظر نہیں آتا. اب کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ خیمہ وہاں سے چلا گیا تو فرشتے اس خیمے کو، اس نور والے خیمے کو ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. تو چونکہ رحمت والے سارے فرشتے اس خیمے کو پہچانتے تھے کہ یہ خیمہ اس گھر پہ تھا جس میں ایک بندہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. تو آج جب یہ خیمہ آسمانوں میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ اب دنیا میں نہیں رہا. تو جس آسمان سے وہ خیمہ، مطلب وہ قرآن پڑھنے والے کی روح گزرتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی روح پر درود و سلام پڑھتے ہیں. ثم تستقبل الملائکۃ الحافظین الذین کانوا معہ، پھر وہ جو فرشتے رحمت والے اس کے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کچھ بھی سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، پھر رات کی کسی ساتھ میں وہ قرآن پڑھتا ہے، تو فرمایا جس رات میں وہ قرآن پڑھتا ہے نا، یہ والی رات آنے والی رات کو کہتی ہے کہ اللہ کی آج مجھ پہ بڑی رحمتیں نازل ہوئی ہیں، کل اگر یہ بندہ نہ جاگے تم اس کو اٹھا دینا. یہ روایت کے الفاظ ہے کہ کل اگر بندہ نہ جاگے تم اس کو اٹھا دینا تاکہ یہ اٹھ کر نماز پڑھے، اللہ کی رحمتیں اس ساتھ میں تمہارے اندر بھی نازل ہوں. اور بندے کے لیے پھر وہ اٹھنا اور رات میں عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ جب ایسا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے اہل و عیال اس کی تجہیز و تکفین کر رہے ہوتے ہیں، جاء القرآن فی صورت حسنۃ جمیلہ، جو قرآن وہ پڑھا کرتا تھا وہ ایک خوبصورت چہرے کی صورت میں آ جاتا ہے. تو وہ اس کے سر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ بظاہر اسے کفن پہنا رہے ہیں لیکن وہ قرآن اس کے سینے پر آ جاتا ہے، کسی صورت میں اس کے سینے پر آ جاتا ہے اور کفن کے اوپر سینے پر موجود رہتا ہے. جب سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، سب چلے جاتے ہیں، لیکن جس قرآن کو، کلام اللہ کو وہ پڑھا کرتا تھا، قرآن قبر میں اس کے ساتھ رہتا ہے. منکر نکیر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے قرآن تو کون ہے، وہ نہیں پہچان پاتے، تو کون ہے، پیچھے ہو جا، ہم نے سے سوال جواب کرنا ہے. قرآن کہتا ہے تم پیچھے ہو جاؤ، میں پیچھے نہیں ہوں گا، تم پیچھے ہو جاؤ، اللہ کی قسم یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میں پیچھے نہیں ہو سکتا، میں کسی حال میں اس کو رسوا نہیں ہونے دوں گا. تمہیں جو حکم ہے اللہ کی طرف سے تم کرو، مجھے جو حکم ہے میں وہ کروں گا. وہ قرآن اس کو نہیں چھوڑتا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. حتی ادخلہ الجنہ، حدیث کے الفاظ ہیں، حتیٰ کہ میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. پھر وہ قرآن اپنے اس صاحب کی طرف دیکھتا ہے جو دنیا سے چلا گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں وہ قرآن ہوں جس کو تو راتوں کو پڑھا کرتا تھا، راتوں کو اٹھ کر بلند آواز سے پڑھتا تھا، آہستہ آواز سے پڑھتا تھا، تم مجھ سے پیار کرتا ہے، آج میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اور جس سے میں پیار کرتا ہوں اللہ پاک بھی اس سے پیار کرتا ہے. کافی طویل حدیث پاک ہے، دل تو چاہ رہا ہے کہ پوری سناؤ لیکن وقت کی بھی قلت ہے، وقت گزر گیا ہمارا، لیکن بہت طویل حدیث پاک ہے یہ، جس میں قرآن کے فضائل کے وہ قرآن پھر قیامت تک نہیں چھوڑتا.
انسان کو داخل جنت کرواتا ہے، جنت کی نعمتیں اس کے لیے مہیا کرتا ہے، ایک پیاری شکل و صورت میں قیامت تک اس قبر میں رہتا ہے، قبر وسیع کر دی جاتی ہے، جنت کے میوے قبر میں آ جاتے ہیں۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جنت کی نعمتیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں کس بندے کے لیے؟ کہ جو راتوں کو اٹھ کر بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو لہذا میری یہ گزارش ہے کہ قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، قرآن کو سجائیں۔